بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اصل تو آپ حضرات کو مولوی محسن صاحب کو سننا تھا، لیکن چونکہ وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے اور حضرت نے یہاں آنے کے بعد اطلاع دی کہ آپ کچھ عرض کر دیں، اس لیے اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، بڑا ہی مبارک مہینہ اب سایہ فغن ہونے جا رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی جس مہینے کا میزبان ہے، اور اس کی میزبانی کے کیا کہنے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ مبارک میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی میزبانی کا پہلا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور رمضان میں بندہ کیا کرتا ہے؟ ایمان والا بندہ رمضان میں کون سی عبادت کرتا ہے؟ بس صرف اپنا نظام الاوقات بدلتا ہے، تھوڑے راحت و آرام میں آگے پیچھے ہوتی ہے، اور کچھ مدت کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، کچھ مدت کے لیے بیوی سے لطف نہیں اٹھاتا، جماع سے دور رہتا ہے، اور چند چیزوں کی پابندی کرتا ہے ماہ مبارک میں، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم سمجھ کر یہ کام کرتا ہے۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہ بھوکا پیاسا بھی نہیں رہتا، بقول ایک بزرگ کے کہ یہ اپنے جو ہے کھانے پینے کے اوقات کو بدل دیتا ہے، ورنہ جو نعمتیں رمضان میں استعمال کرتا ہے، غیر رمضان میں اس کا تصور بھی اس کو نہیں آتا۔ تو یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور معاصی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی لیے روزے کی فرضیت کی جو علت قرآن نے بیان کی ہے، باری تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر میں تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کی علت قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے چاہتے یہ ہیں کہ بندے کے دل کے اندر میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اور تقوی کا جو عام مفہوم اہل علم حضرات نے لکھا ہے، بڑا سادہ سا انداز میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لانا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہ تقوی کا عام ترجمہ اور عام مفہوم ہے، ایک دم آسان الفاظ میں، اور ماہ مبارک میں اسی کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اور ماہ مبارک کی یہ تاثیر ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں، جیسے ماہ مبارک میں اگر ایک مہینہ اہتمام کے ساتھ اللہ کی نافرمانی والی چیزوں سے بچا جاوے
اور جن چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جاوے، تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ رمضان میں انعام دیتے ہیں، تو کہا اگر یہ اپنی پوری زندگی کی ترتیب کو اسی کے اوپر لے آوے، 24 گھنٹے کی زندگی اس کی صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، اور رات کو سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک، اور ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاوے اور منکرات سے یہ اپنے آپ کو بچا لے، پوری زندگی اگر یہ اس کا اہتمام کر لے تو زندگی میں اللہ پاک کیا کچھ بہاریں دیں گے، اور زندگی میں اللہ پاک کیا کچھ اسے نوازیں گے۔ اور مشق اسی کی کرنی ہے کہ ہمارے اندر میں خوف خدا پیدا ہو جاوے۔ ماہ مبارک میں چونکہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ تو قید کر دیا جاتا ہے، اس کو تو گلے میں توق ڈال دیا جاتا ہے۔ فضائل رمضان میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے ان ساری روایات کو تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ چند دنوں اگر اہتمام سے اپنی حفاظت کر لی جاوے تو اس کا اثر زندگی پر لامحالہ پڑتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان صحیح تو سال صحیح، اور اگر پورا سال صحیح تو زندگی صحیح، اور جس کی زندگی صحیح کیا کہنے اس کے، اس کی دنیا بھی سجی ہوئی اور آخرت بھی سجی ہوئی، اور مسئلہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہے۔ آخرت کا مسئلہ تو بڑا کٹھن ہے۔ دنیا میں تو آدمی ایک مرتبہ ناکام ہو گیا، دوبارہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد جس کے بارے میں ناکامی کا فیصلہ ہو گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد کہ جب حالات کھلنے لگیں گے اور وہاں کے احوال سامنے آویں گے تو مشرکین کے بارے میں چنانچہ باری تعالیٰ نے سورہ مومن میں بیان کیا ہے۔ سورہ مومنون میں 18ویں پارے کی پہلی سورت 6 رکوع، اس میں باری تعالیٰ نے ان مشرکین کی تمنا کو ذکر کیا ہے کہ جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، عالم آخرت جب ان کے سامنے کھلنے لگتے ہیں اور وہاں کے احوال جب ان کی نظر کے سامنے آتے ہیں، اس وقت یہ کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے اللہ تو ہم کو دنیا میں پھر بھیج دے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ان عملوں کو ہم بجا لاویں گے، ان نیک عملوں کو اختیار کر کے آویں گے جس کو ہم نے دنیا میں ترک کر دیا تھا۔ تو وہاں سے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ اور یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے باری تعالیٰ سے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محض ایک بات، ایک بکواس ہے۔ جیسے آدمی نیند میں جس کو بکنے کی عادت ہوتی ہے تو نیند میں بولا ہوا معتبر نہیں سمجھا جاتا، کہ وہ تو اس کو بکواس کی بیماری ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بکواس کہا ہے، انہا کلمۃ ھو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ باری تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا میں بھیجو، یہ محض ایک بکواس ہے، اور پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی رکوع میں آخر میں، اسی صورت کے آخر میں باری تعالیٰ نے جہنمیوں کا پورا مکالمہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس پر متنبع کیا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں۔ تو اس لیے زندگی میں تقوی کا بڑا مقام ہے، خوف خدا کا بڑا مقام ہے زندگی میں۔ اس پر جو ملنے والے انعامات ہیں جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے ترتیب کے ساتھ، کیا کیا ملے گا اس پر، تقوی کی بنیاد پر کیا کیا نعمتیں اللہ کی طرف سے دی جاوے گی، خوف خدا کے حاصل کرنے کی بنیاد پر کیا کیا ملے گا، اللہ پاک نے موقع بموقع اس کی طرف جو ہے انسانوں کو بلکہ اہل ایمان کو ترغیب دلائی ہے کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں خوف خدا کو پیدا کرو گے، تقوی کو پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی برکت سے دل کو اتنا نورانی اور پاکیزہ بنا دیں گے کہ اس دل کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور داخل کر دیں گے کہ اس نور کی روشنی میں یہ حق باطل میں پہچان کر سکے گا، یہ امتیاز کر سکے گا کھرے کھوٹے میں، کیا حق ہے کیا ناحق ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔
کہ جب تقوی زندگی میں آئے گا، تقوی کا نور دلوں کے اندر میں داخل ہوگا، اللہ کی معیت دلوں کے اندر میں داخل ہوگی، اللہ کا استحضار جب زندگیوں کے اندر میں آئے گا، اللہ دلوں میں وہ نور پیدا کرے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ اس کے دل کے اندر میں وہ صفت پیدا کر دے گا کہ یہ حق باطل میں امتیاز کر سکے گا، یہ حق باطل کے تفاوت کو پہچان لے گا۔ یہ ملنے والا بہت بڑا انعام ہے تقوی کی بنیاد پر۔ اور دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ خوف خدا کا زندگیوں میں پیدا ہونا اس کے لیے کفارہ سیئات بن جائے گا، اور جس کے ہم سب انتہائی ضرورت مند ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، کہیں نہ کہیں مبتلا معاصی ہے، اور معاصی کی مغفرت اور معاصی کا معاف ہونا اور سیئات کا درگزر ہونا، اللہ پاک نے تقوی پر بھی یہ انعام بیان کیا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ انعام ہے جو تقوی کی بنیاد پر اللہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ سیئات سے درگزر فرما دیں گے اور گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کیا ملے گا؟ دنیا کا نقد انعام کیا ملے گا تقوی کی بنیاد پر؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اللہ کے ڈر کو اختیار کر لو گے، جب تم خوف خدا کو اختیار کر لو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دق میں تمہارے لیے راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی میں اللہ کی طرف سے راستہ نکالا جائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں، ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی دیں گے جہاں سے کہ یہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ یہاں سے روزی ملے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، گئے تو تھے قضائے حاجت کے لیے، اور درخت کی آڑ میں بیٹھے ہیں، اور آدمی قضائے حاجت کے لیے گیا ہے اور وہاں روزی کے ملنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو وہاں سے روزی عطا فرمائی۔ مقداد ابن اسود کہتے ہیں میں فارغ ہونے کے لیے گیا ہوں قضائے حاجت سے، دیکھا کہ ایک چوہا آیا، کچھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی، دیکھا کہ ایک چوہا آیا، ایک اشرفی لے کے آیا، پھر واپس گیا، پھر دوسری، پھر گیا، پھر تیسری، پھر گیا، پھر چوتھی، یکے بعد دیگر 16 یا 17 اشرفی لے کے آیا، اور اس کے بعد پھر خالی تھیلی بھی لے کر آیا، اور میں یہ پورا ماجرا بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہا کہ اب دیکھو یہ چوہا کرتا کیا ہے۔ اب تھیلی لے کے آ گیا، پھر بیٹھ گیا، بولے میں اپنی حاجت سے فارغ ہوا، پھر دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں نے یہ سارا ماجرا سنایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے، اے مقداد یہ اللہ کی طرف سے تیری مقدر کی روزی ہے، کہاں مل رہی ہے؟ وہاں مل رہی ہے، یہ وعدہ قرآن کا ہے، یہ وعدہ اللہ کی کتاب کا ہے، اور باری تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو اللہ نے اپنی پاک کتاب میں جتنے وعدے کیے ہیں تقوی کی بنیاد پر، وہ سارے وعدے حق ہیں، وہ سارے وعدے حق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے بھئی آدمی جو ہے میٹھا شکر کھا رہا ہے اور اس کو میٹھا پن محسوس نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ بھئی اندر خرابی ہے، معدے میں بگاڑ ہے، معدے میں بخار ہے، تو کہا اس کے بخار کی وجہ سے اس کو جو ہے چیزوں کے اثرات اور تاثیر معلوم نہیں ہوتی، کہا اسی طریقے سے کہا زندگیوں کے اندر میں بگاڑ ہے، زندگیاں اللہ کے اوامر سے دور ہے، زندگیاں اللہ کی نافرمانی والی ہے، اس لیے طاعت کی تاثیر اس کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتی۔ نہ شکر تو حضور کے زمانے میں بھی میٹھی ہے اور تھی اور آج بھی میٹھی ہے اور قیامت تک میٹھی رہے گی۔ تاثیر کس کو ملے گی؟ جو صحت مند تندرست ہے اس کو ملے گی۔ کہ اسی طریقے سے ہم سب روحانی بیمار ہیں، اس لیے اعمال کے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے۔
تو ماہ مبارک میں اس کی مشق کروائی گئی کہ کچھ اعمال کا اہتمام کیا جاوے اور اپنے دلوں کا تزکیہ کیا جاوے۔ یہ تزکیہ نفوس کا مہینہ ہے، نفوس کی پاکی کا مہینہ ہے۔ اور تزکیے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب اور بامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر دیا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ ماہ مبارک کے جو ایام آ رہے ہیں بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی متبرک ایام ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں وصول کرنا چاہیے، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ طاعت میں استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی مرضیات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگانا چاہیے اور اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چند دنوں اہتمام سے حفاظت کی جاوے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پاک کر دے گا۔ اور جب دل پاکیزہ ہو جاویں گے، نفوس پاکیزہ ہو جاویں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات جو ملنے والے ہیں، قرآن نے جتنے سارے وعدے کیے ہیں وہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں پورے فرماوے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک کی برکتوں سے متمتع فرماوے، زیادہ سے زیادہ اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرماوے۔ جن احباب کی سنتیں باقی ہوں وہ اپنی سنتوں کو ادا کر لیں۔